میرے خیال میں اللہ نے اسی کا مجھے جو ہے نا صلہ دیا، اور مجھے اتنی امید تھی اللہ سے کہ اللہ نے مجھے اتنا مجھے نوازے گا۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک تو یہ پارٹ 2 ہے جی پچھلی ویڈیو کا۔ ایک تو اس میں آج بات کرنی ہے، جو لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا کہ فلٹر ناز کا گھر خراب ہونے والا ہے، فلٹر ناز کا گھر سوٹی خراب کرنے والی ہے، فلٹر ناز کا گھر فلانا فلانا خراب کرنے والا ہے، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 2 مہینے یہ بندی غائب رہی، ٹھیک ہے۔ اس کے گھر میں کیا مسئلہ ہوا تھا؟ تب تو ریاکشن نہیں ہو رہا تھا، تب تو سویٹی نہیں تھی، تب تو سویٹی کا کوئی مدعا نہیں تھا یہاں پہ۔ 2 مہینے یہ غائب رہی، 2 مہینے اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ گھر سے کس حالت میں آئی تھی، اس کا شوہر 2 مہینے اس کو پوچھنے نہیں آیا، اس کو لینے نہیں آیا، اس کا پتہ نہیں کیا، مطلب کہیں پر بھی اس کے ان لاز نظر نہیں آئے۔ اور 2 مہینے جب یہ غائب رہی تو اس دوران نہ اس کا کانٹینٹ آیا اور نہ ہی ہم نے کوئی خاص ویڈیوز بنائیں۔ ویڈیوز تبھی بنی جب انٹی جی نے اپنی ویڈیوز میں اس کا ذکر کیا یا اس کے بچے کی چیزیں نظر آئیں وہاں پہ، واکر اور الماری وغیرہ، ٹھیک ہے، کہ بھئی لوگوں نے جب سوال اٹھائے کہ بچی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، سارا سامان اٹھا کے لے کے آئی ہے، اس کے بعد ہم نے ویڈیو بنائی، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ انٹی نے کہا وہ بیمار ہے تو میں نے بھی کوئی خاص اس پہ ویڈیو بنانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے بعد اس نے گھر اپنا خود سیٹ کیا، ریاکشن والوں نے تو نہیں کہا تھا گھر سیٹ کرو، اس کا شور نہیں آیا، ریاکشن والوں نے تو نہیں کہا تھا کہ شور آ کے اپنی بیوی کے ساتھ کام نہ کرے ہمیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں تو وہ کانٹینٹ دکھایا کہ ہم نے اس پہ بات کی۔ اب ان کے گھر کے معاملات کیا چل رہے تھے نہیں تھے ہمیں کیا پتا، لیکن جب ایک شوہر بیوی کے ساتھ نظر نہیں آئے گا تو کیا پھر بات نہیں ہوگی؟ میڈیا پرسن ہے نا، ہے، لوگوں کو اپنا سارا لائف سٹائل دکھاتے ہیں۔ کوئی لوگ خود تو ان کے گھروں میں نہیں گھستے نا، کہ ان کے دروازے کھٹکھٹا کے زبردستی ان کے گھروں میں گھستے ہیں، خود گھساتی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ جب شور نظر نہیں آئے گا، بیوی ٹونٹ مارے گی، بیوی لوگوں کو پرس دکھائے گی، یہ دیکھو میں ATM سے پیسے نکلوا رہی ہوں، یہ دیکھو میرا پرس میرے ہاتھ میں ہے، اتنے آج خرچے ہو گئے، آج اتنے خرچے ہو گئے، آج اتنے خرچے ہو گئے، تو لوگ نیچے لکھیں گے شور کدھر ہے، شور کدھر ہے، شور کدھر ہے؟ بتائیں نا پھر، کتنے مہینے شور نہیں آیا، پھر جب گھر سیٹ ہو گیا تو شور تشریف لائے، اور وہ بھی ایک جھلک، کبھی جھلک دکھلا جا۔ ایک تو اس پہ بات کرنی ہے کہ اس ٹائم تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، نہ سویٹی والا، نہ کوئی ریاکشن والا، ٹھیک ہے۔ کانٹینٹ پہ بات ہو رہی تھی ایسے سمپل سی، جس طرح کا وہ دکھا رہی تھی، جو وہ نہ دکھاتی تو ہم بات بھی نہ کرتے۔ بعد ایک اور ثبوت آپ کے سامنے رکھنا ہے، ابھی جو میں نے ایک پوسٹ لگائی ہے یہاں پہ اسی فلٹر کی، ٹھیک ہے، کلو رانی کی۔ کلو رانی میں نے اس کا کیوں نام رکھا ہے یہ آپ کو نہیں پتا، میں کسی کا نام نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، اور میں کسی کی باڈی شیمنگ نہیں کرتی۔ اس نے مجھے مجبور کیا ہے، مجھے، ٹھیک ہے۔ یہ وہاں تک گئی ہے جہاں تک اس کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں اس کے کانٹینٹ پہ سمپل سا ریاکشن دیتی تھی، ہلکا پھلکا سا ریاکشن دیتی تھی، میں نے کبھی ان کی نجی معاملات میں نہیں دخل اندازی کی، کبھی میں نے ان کی کوئی چیز پبلک نہیں کی، کبھی میں نے ان کا کوئی کسی بھی قسم کا پرانے جو ان کے معاملات تھے ان کو میں نے کبھی ہوا نہیں دی، کبھی میں نے آ کے ان کا کمپیریزن نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جو فریش کانٹینٹ ہوتا تھا میں اس پہ بات کرتی تھی اور کرتی رہوں گی، اس سے نہیں مجھے روک سکتے۔ لیکن انہوں نے میرے پہ اٹیکس کرتی، مجھے کچھ بھی کہتی، مجھے گالیاں بھی دیتی، بددعائیں بھی دیتی، کچھ بھی کرتی میرے ساتھ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور پچھلے 3 سال سے وہ کر بھی رہی ہیں۔ آج تک آپ نے میرے منہ سے شکوہ سنا، یہاں تک کہ میرا چینل بھی ان لوگوں نے بند کروایا۔ آپ نے کبھی میرے منہ سے سنا؟ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ میں اپنی ذاتی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں، میں بدلے لینے والی عورت نہیں ہوں۔ لیکن یہ بڑا تڑپتی ہیں نا، یہ بڑا اچھلتی ہیں، یہ بڑی ان کو آگ لگتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو بڑی آگ لگتی ہے نا، جب ان کی اپنی بچوں کی بات آتی ہے ان کو بڑی آگ لگتی ہے۔ تو بچوں کے اوپر اب جب بات آتی ہے تو ان کو آگ لگتی ہے، تو دوسروں کے لوگوں کے بچے جو ہیں وہ کیا ہمیں آسمان سے ٹپکے ہیں، لوگوں کو پیارے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت آگے نکل گئی ہے، فلٹر بہت آگے نکلی ہے، اس نے حدیں کراس کی ہیں۔ خیر جی، تو یہ جو کلو رانی کی اماں ہے نا، میں ان سے پوچھوں گی جب آپ کی یہ نچنیاں بیٹی، ٹھیک ہے، نچنیاں بیٹی جب آپ کی گئی تھی لاہور، اور لاہور واپسی پر، یا مطلب وہ کانٹینٹ جو یہ دکھا رہی تھی اسی دوران اس نے ہنی مون والا کانٹینٹ، اس نے ایک پوسٹ لگائی تھی لاہوریوں کو، کیا پوسٹ ہے؟ ہاں، لاہوریوں کو انسان کہنا جائز ہے، اور اگر غلطی سے کہہ دیا تو کفارہ کیا ہے؟ تب بتائیں نا مجھے، تب بتائیں سویٹی کدھر تھی؟ کیا سویٹی نے اس کو کہا تھا یہ پوسٹ لگاؤ؟ بتائیں نا، بتائیں، اس کی اماں جواب دے اس بات کی۔ یہ اس ٹائم جب اس کی شادی فریش تھی، جب اس کو اپنے شوہر پہ توجہ دینی چاہیے تھی، یہ لاہوریوں کو ٹارگٹ کر رہی تھی، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ لوگوں کے؟ اس کے بعد نیدرلینڈ کی ویڈیوز کس نے شیئر کی؟ گند غلاظت دکھا کے،
اس کے بعد اپنی ویڈیو میں اس کی ماں نے کہا پردیس میں تو لوگ ایویں سڑتے گلتے رہتے ہیں, کسی کو کوئی پوچھتا ہی نہیں, کسی کو بلاتا نہیں. بتائیں یہ کس نے کہا اپنی ویڈیو میں؟ انہوں نے ہی کہا نا. اس سے پہلے تو انہوں نے نہیں کہا, کبھی یہ نہیں کہا نا. جب سے یہ بہن بھائی گئے تبھی انہوں نے کہا نا, اور آپ سب نے کہا کہ یہ ان کو کہہ رہی ہیں. ہم نے تو نہیں کہا کہ ان کو چھیڑو, وہ تو نہیں چھیڑ رہے تھے ان کو. اس کے بعد گئی بھینس پانی میں, کس نے کہا؟ ہم نے تو نہیں اس کو جا کے بولا کہ بھئی تم خوشیاں مناؤ, جشن مناؤ کہ کویت میں دھماکے ہو رہے ہیں اور بھینس جو ہے وہ پانی میں چلی گئی, جلدی سے پوسٹ لگاؤ. ہم نے تو نہیں بولا نا. ہم نے تو نہیں بولا کہ ایک ریاکشن والی کو پیسے دے کے بٹھاؤ ہیں 25,000 کی بھی کہانی سناتی ہوں آپ کو. 25,000 دو اس کو, منتھلی دے رہے ہیں یا 1 ایپیسوڈ کا دے رہے ہیں یہ نہیں مجھے پتا, لیکن 25,000 اس کو دو اور سویٹی کی باڈی شیمنگ کرواؤ. سویٹی کی باڈی شیمنگ پچھلے کئی مہینوں سے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ہاں میں نے تو آ کے نہیں کہا کہ کیوں باڈی شیمنگ ہو رہی ہے, یہ خود سامنے آئی ہے نا, انہوں نے خود سامنے آ کے اقرار کیا کہ اس بندی سے ہمارے تعلقات ہیں. اس نے خود آ کے سامنے اس عورت نے بتایا کہ اس سے میں پوچھ کے ویڈیو بناتی ہوں, اس سے پوچھ کے میں ٹائٹل لگاتی ہوں, اس سے پوچھ کے میں پکچرز لگاتی ہوں. اس نے خود لائیو میں آ کے بیٹھ کے کہا, سونو جی کی لائیو میں, ٹھیک ہے. ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ اس طرح کا کام کرو یا کرواؤ یا جو بھی پوسٹ آپ لگا رہے ہو کسی کو چھیڑنے کے لیے, ہم نے تو نہیں کروایا نا. لیکن ٹارگٹ بیچ میں صرف میں ہو رہی تھی. وہاں سے سویٹی کی باڈی شیمنگ کروا رہی تھی, اس کے اوپر الزام تراشی ہو رہی تھی, بہتان لگائے جا رہے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بچے کو حرام کا بچہ بولا جا رہا تھا, اس کے مرد کو نہ مرد بولا جا رہا تھا, وہ تو بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتی بولا جا رہا تھا, ہے وہ تو بانج عورت, اس کو ہم نے بولا بانج عورت. بتاؤ نا تم ماں بیٹیاں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اب ٹاپک میرا جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے کیونکہ باتیں اتنی ہوتی ہیں. اب جب انہوں نے جس کو بددعا دی ہے نا اس کا فائدہ ہوا ہے. مزے کی بات آپ یہ دیکھ لیں, انہوں نے کہا بھی اللہ نے ہمیں اپنا گھر دکھایا, یہ تو بڑی بدنصیب ہے, ٹھیک ہے, یہ تو نکمے لوگ ہیں, گناہ گار لوگ ہیں. اور پھر وہ جی سویٹی صاحبہ جو ہیں ان کے آنے کے فوراً 1-1.5 مہینے بعد عمرے پہ چلی گئیں, ٹھیک ہے. اس نے بھی عمرہ کر لیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی وہ بانج ہے, اس کو اللہ نے اولاد دے دی. اس کے بعد اس کی ویڈیو میں کومنٹس آتے تھے, یہ میں نے خود پڑھے ہیں کومنٹس, ٹھیک ہے, یہ سویٹی کی ویڈیو میں, کہ تمہارا شور جو ہے نا اس نے کویت میں دوسری شادی کر لی ہے, وہ کویت میں بچے پیدا کرے گا, تمہیں تو وہ نہیں لے کے جائے گا. اور وہ دیکھیں وہ اگلی چلی بھی گئی ہے اور کویت میں ہی اس کا بچہ ہو رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے ان کے بتھے سے نکلی ہوئی ہے کہ ایک بات سچ ہو رہی ہے. اور اس کی ویڈیو کے نیچے موٹی بھینس, موٹی فلانی, موٹی یہ پتہ نہیں کیا کیا اس کو ہوتے تھے, کامنٹس آتے تھے, ماں کے گھر پڑی ہوئی ہے, تیرا شور چلا گیا ہے, دوسری شادی ہو گئی ہے, اس نے کر لی ہے, تجھے تو منہ بھی نہیں لگائے گا, تجھے تو لے کے بھی نہیں جائے گا. وہ لے کے بھی چلا گیا. وہ ماشاءاللہ آج اللہ اس کو صحت والی زندگی والی اولاد دے. اور یہ یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ ہمارا پیچھا وہ نہیں چھوڑ رہی. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے بھائی. پیچھا چھڑوانے کا نا بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پیچھے کوئی پڑ گیا نا, آپ اس کو لفٹ ہی نہ کرواؤ, آپ اس کو لفٹ ہی نہ کرواؤ. آپ تو ادھر بیٹھ کے کانٹینٹ بناتے ہو اس کے نام پہ. آپ نے تو جھوٹی قسمیں کھا دی کہ ہم کیس جیت گئے ہیں. آپ نے تو پوری ایک ویڈیو بنا دی اس کے اوپر. وہ منحوس گڑی میں منحوس عورت ملی تھی. کیا ان لوگوں نے نہیں بولا, کیا ان لوگوں نے نہیں بولا. اچھا اس کو بول رہے تھے نا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے منہ میں زبان ہے. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو, اس کے منہ میں زبان ہے, وہ خود جواب دے لیتی یا جو بھی کرتی وہ اپنے مسئلے خود حل کر لیتی. ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں تھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں اس کو یا کیوں. ہم نے تو صرف کانٹینٹ پہ بات کرنی تھی. انہوں نے ویڈیوز بنائی, ہم نے ان ویڈیوز پہ اپنا ریاکشن دیا, ٹھیک ہے. انہوں نے سویٹی کے اوپر ویڈیوز بنوائی, ہماری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہوئی, ہم نے اس کو بالکل نوٹس نہیں کیا, بالکل اس کی پرواہ نہیں کی, ٹھیک ہے. اور نہ میں آئندہ کروں گی. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو. اب جب خود کے کچے چٹھے نکل کے آ رہے ہیں نا تو اب تکلیفیں ہو رہی ہیں. اب ذرا ان لوگوں سے یہ آپ پوچھیں نا جو انہوں نے کہا نا ہمارے شور کو, ہمارے داماد کو, ہمارے داماد کو سویٹی نے کالز کی ہیں, اس کے ثبوت کدھر ہیں, ان سے پوچھیں کدھر ہیں ثبوت. پھر یہ کہتی ہیں سویٹی نے ہمارے بچوں کو بددعائیں دی ہیں. ساری ریاکشن والی بہنوں نے کہا کہ بھائی ثبوت دو, ہمیں ثبوت دو, ٹھیک ہے. نہیں ثبوت ملے, نہیں ثبوت دیے انہوں نے, کوئی ثبوت انہوں نے نہیں دیا کہ جس میں سویٹی نے ان کے بچوں کو بددعائیں دی ہوں یا کچھ بھی بولا ہوں. کلو رانی اب تڑپ رہی ہے, کلو رانی کو اب تکلیف ہو رہی ہے. کلو رانی جب دوسروں کی بیٹیاں جنہوں نے اس کو کچھ بھی نہیں بولا, جو اس کو جانتی بھی نہیں ہے, اس کو دیکھتی بھی نہیں ہے, جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی فلٹر نام کی خاتون ہے, ان کی پکچرز اٹھا کے ان کی, ٹھیک ہے, ان کی پکچر اٹھا کے لگا کے کہ بھئی میں تو اس کی لڑکی کے نا سسرال والوں تک پہنچوں گی.
ٹھیک ہے. اب کیوں اتنی آگ لگی ہوئی ہے, اب کیوں اتنی مچل رہی ہو آپ لوگ؟ اور جو مجھے یہاں آ کے کہتے ہیں نا کہ آپ یہ تو آپ وہ, میں کچھ نہیں کر رہی, میں نے کچھ نہیں کیا. میں اپنا سمپل ریئیکشن دیتی ہوں, میں کسی کو جواب بھی نہ دیتی. کچھ بھی کہتا رہتا نا کوئی. 4 سال سے مجھے بہت کچھ آ گیا میری ویڈیو میں. کبھی آپ نے سنا کہ میں نے کسی کو جواب بھی دیا ہو؟ آپ نے آ کے مجھے بولا بھی, پھر بھی میں نے جواب نہیں دیا. اب ان کو جواب مل رہے ہیں کہیں اور سے, ٹھیک ہے, کہیں اور سے. لیکن اب یہ مچل رہی ہیں, تڑپ رہی ہیں. آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ جن بچیوں کی شادی ہوتی ہے, کیا وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی؟ ان کو کیا لگتا ہے کہ ہم اپنے شوہروں کی بات نہیں مانیں گے, اپنی مرضی کریں گے, پھر بھی ہمیں جو ہے وہ شوہر رانیوں کی طرح رکھے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. آپ کو کبھی یہ فیلنگز آئیں کہ یہ اپنے سسرال والوں کی عزت کرتی ہے یا اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے؟ آپ نے کبھی یہ بات محسوس کی؟ جب سے اس کی شادی ہوئی ہے نا, اس کے منہ سے ہم نے اس کے سسرال والوں کی برائیاں سنی, اس کے شوہر کی برائیاں سنی. آج تک اس کے سسرال والوں نے آ کے اس کی برائی نہیں کی, آج تک اس کے شوہر نے آ کے اس کی برائی نہیں کی. لیکن یہ دن رات بیٹھی ہوئی ہے انسٹا کے اوپر, اپنے شوہر کی عزت کے جنازے نکالے ہوئے ہیں اس بندی نے. آج باورچن نے ویڈیو بنائی جس میں اس باورچن نے یہ کہا کہ مجھے تو اللہ سے امید ہی نہیں تھی جتنی اللہ نے مجھے دیا ہے. بھائی اللہ سے امید نہیں تھی تو آپ کو کس سے امید تھی بتائیں نا؟ یوٹیوب سے امید تھی, اپنے چینل سے امید تھی. یہ جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے تم گاندہ غلاظت بولتی ہو, روزانہ لوگوں کو لمبے لمبے بھاشن جھاڑتی ہو, عمل کخ نہیں ہے. اپنی بیٹی کے علاوہ تم ہر کسی کی استانی بنی ہوئی ہو. یہاں سے تمہیں امید تھی کہ یہاں سے میرے پیسے آئیں گے, اللہ سے تمہیں امید نہیں تھی؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ. اچھا, سارے دنیا کے مسلمان اللہ کے اوپر امید رکھتے ہیں, اور یہ ہر بار آ کے اس کی زبان ہر بار پھسل جاتی ہے. اس سے پوچھے نا کہ تمہاری زبان ہر بار کیوں پھسلتی ہے؟ اس نے پہلے بھی اسی گھر میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اللہ سے مجھے امید نہیں تھی میرا اتنا کام ہو جائے گا, لیکن ہو گیا. آج اس نے پھر کہا اللہ سے مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے اتنا وہ نوازے گا. سنا آپ لوگوں نے کہ نیک عورتوں کی جو حاجن نے پارسا جو قرآن پاک کے ترجمے تفسیر ہمیں سناتی ہیں, یہ ان کی حالت ہے جن کو بولنا نہیں آتا. میں تو یہاں پہ صرف باجی گڈی سے یہ کہوں گی کہ جو تم نے 4 لفظ سیکھے ہیں نا, ذرا اپنی ماں کو بھی سکھاؤ, اپنی ماں کو بھی بتاؤ کہ یہ جو تم روزانہ آ کے الٹی سیدھی باتیں کرتی ہو نا, کسی دن تمہاری پکڑ نہ ہو جائے اس پہ. اور اندھی گونگی بیری عوام جو سن رہی ہے سامنے سے ہے, جو ان یوٹیوبر کی زندگیوں میں اتنی فدا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی یہ سیدھے سیدھی ایک مطلب کہ غلط بات کر رہی ہے نا. اب میں کیا کہوں, میں اس بارے میں اب کہہ نہیں سکتی, لیکن یہ علماء کرام بتا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کے کلمات کہے ہیں اس نے. اور بار بار کہیں, ایک بار کہیں تو غلطی سمجھے چلے زبان پھسل گئی, ہر بار یہ اسی طرح کی بات کرتی ہے. یہ ہے اس عورت کا عقل. یہ آج یہ رو رہی ہے کھڑے ہو کے وہاں پہ کہ بچیاں تو پھول ہوتی ہیں, اور سسرال والے عزت کریں تو بچیاں کیوں ناراض ہو کے جائیں. تو یہ کہانیاں کس کی سنا رہی ہے؟ اپنی بیٹی کی سنا رہی ہے. اور کس کی سنا رہی ہے؟ اس کو کس کی آج کل تکلیف ہے؟ اپنی بیٹی کی ہے. ظاہری بات ہے بیٹی کا دکھ بہت ڈاڈا ہوتا ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اولاد کا دکھ دیکھنا نصیب نہ کرے, اللہ ان کو اپنی بچیوں کی, اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے. لیکن پھر اولاد کو عقل بھی تو سکھائیں نا. یہ کہتی ہیں کہ ہماری شادیوں, ہمارے شوہر جو ہے ہمارے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہن کے ہمارے پیچھے کتوں کی طرح آئیں, ٹھیک ہے, ہماری چاکری کریں, ہماری نوکری کریں, ہم چینل چلا رہی ہیں تو ہماری ہاں میں ہاں ملائیں. ہر بار ایسا نہیں ہوتا نا, ہر بار تو ایسا نہیں ہوتا نا. تو اب دکھ چڑھے ہوئے ہیں آنٹی صاحبہ کو کہ بھئی سکھ نہیں نصیب ہو رہا. میں نے تو اپنی بہوؤں کو گھر بنا کے دے دیے, اور میری بیٹی جو ہے وہ بیچاری بیٹھی ہے اپنے شوہر کے بغیر اکیلی. آپ خود بتائیں, یہ جو آنٹی نے نئے گھر میں کھڑے ہو کے رونے دھونے مچائے ہیں, خوشی کی بات اتنی دکھی ہو کے بتائی, میں مطلب کہ کر نہیں سکتی تھی, میں نے کر لیا, میں نے تو محنت کر کے اپنے بچوں کا بنا لیا, لیکن میری بیٹیاں رول گئی ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ کوئی تکلیف ہے نہ, کوئی دکھ ہے, کوئی درد ہے. تو میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی بیٹیوں کے رشتے کر رہے ہیں, پہلے تو آپ سوچ سمجھ کے کریں, ٹھیک ہے. پھر بھی چلے انسان سے ہو جاتی ہے, نہیں پتہ چلتا, شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو دکھنے میں کچھ اور تھے بعد میں کچھ اور نکلے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عزت کے ساتھ ان سے بن رہی ہے تو آپ بنائیں, نہیں بن رہی تو سائڈ پہ ہو جائیں, ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ آپ ان کے اوپر روزانہ یہاں پہ بیٹھ کے الزام تراشی کریں, روزانہ ان کو گندا کریں, روزانہ آ کے لوگوں کے سامنے لوگوں کی عدالت میں بیٹھ کے اپنا مقدمہ لڑیں. یہ نہایت ہی گھٹیا ترین جو ہے نا عمل ہے. آپ کی اگر نہیں بن پا رہی تو آپ خاموش ہو جائیں نا. ان کو اپنے پیٹ ننگے کر کے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ کی بیٹی نے کہا کہ میرا شوہر تو میرے ساتھ ہے, اب گھر بھی وہ سیٹ ہو گیا, تو اب کائے کے رونے, اب کس چیز کے رونے ہیں؟
اور آنٹی کی باتوں سے صاف نظر آ رہا تھا کہ حالات ابھی بھی ٹھیک نہیں ہیں. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں آپ کو لکھ کے دے رہی ہوں کہ یہ عورتیں جتنا تماشا لگا کے بیٹھی ہیں نا, اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ یہ مانے نہ مانے جتنے بھی کامنٹس میں نے ادھر ادھر ویڈیوز میں دیکھے ہیں نا, اور جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اس کا گھر خراب ہو جائے گا, اس کا گھر خراب ہو جائے گا, مجھے ایسے لگتا ہے کہ گھر خراب ہی ہے. اللہ نہ کرے. حالانکہ ہر کسی سے زیادہ سب سے زیادہ میں نے دعائیں کی ہیں اس بندی کے لیے کہ اللہ اس کو اپنے گھر میں بات رکھے. لیکن معاملات ٹھیک ہوتے نا تو یہ کبھی بھی ادھر ادھر آئیڈیز بنا کے جا کے کامنٹس نہ کرتی کہ ہائی اس کا گھر خراب ہو رہا ہے اور اس کا الزام سویٹی پہ جا رہا ہے, سویٹی کروا رہی ہے. پہلے تو میں یہ کہوں گی نا کلو رانی کہ اللہ کرے کہ تمہارا گھر ہنستا بستا رہے, تم اپنے گھر میں شاد و آباد رہو. دوسری بات یہ کہ اس بار تمہارا ساتھ کسی نے نہیں دینا. اس بار تم لوگوں نے کوئی ایسا کیا, اللہ نہ کرے, میں تو تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ ایسا قدم مت اٹھانا, ٹھیک ہے. اگر تم لوگوں نے کیا تو کسی نے تمہارے ساتھ ہمدردی نہیں کرنی, کسی نے تمہارے ساتھ یکجہتی نہیں کرنی. ایک دو چینل آئیں گے تمہارے لیے آنسو بہائیں گے بس, کیونکہ یہاں پہ کوئی تماشا نہیں ہے. روز آنا گھر خراب ہو رہا ہے جی فلاں کی وجہ سے, گھر خراب ہو رہا ہے جی فلاں کی وجہ سے, گھر خراب. تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے. گھر خراب ہوتے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے, ٹھیک ہے. کسی ریاکشن والے سے یا کسی ارلے پرلے سے نہیں ہوتے گھر خراب. گھر خراب ہوتے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. اپنے کرتوتوں کو ذرا درست کرو. آپ یقین نہیں کریں گے کہ مطلب کس طرح کے کامنٹس آتے ہیں, لیکن آج تک میں نے بات نہیں کی ان پہ. کس طرح کے کامنٹس آتے ہیں, لوگ کیا بتاتے ہیں, میں یہاں پہ آپ کو بتا بھی نہیں سکتی. لیکن ہم لوگ بات نہیں کرتے. ہم لوگ کبھی بھی سنی سنائی بات کے اوپر یہاں پہ ریئیکشن نہیں بناتے, ٹھیک ہے. اگر بناتے بھی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کامنٹ آیا, لیکن ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہے جو بول رہے. اس کے بعد جی کلو رانی کی حمایتی کہتے ہیں کہ بچی تھی اسکول کی عمر تھی, بچی تھی. تب بچی تھی نا, اب تو بچی نہیں ہے نا, اب تو بچی نہیں ہے نا. سیانی بنے نا, اپنا گھر بسائے نا. اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو 2-4 مہینے چینل بند کر دینا, اپنی گھر گرستی کو ٹائم دینا. تب ناچ رہی تھی, ٹھمکے لگا رہی تھی, تب بچی تھی نا, اب تو بچی نہیں ہے نا. 7 سال پرانی وہ ویڈیو ہے جی ڈانس والی, تو آپ اندازہ لگا لیں تب وہ کتنی سی ہوگی, ٹھیک ہے. اس کی عمر کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ وہ بچی تھی یا میچور تھی, ٹھیک ہے. اور وہ کوئی کالج پارٹی میں نہیں تھی, وہ اپنے بھائی کے سامنے ڈانس کر رہی تھی, اپنے کمرے میں اپنے بھائی کے سامنے وہ ناچ رہی تھی, ٹھیک ہے. تو گھر کا جو ماحول ہوتا ہے نا وہ ان کا اسی طرح ہے. سب کو پتہ ہے کہ یا یہ انڈین سانگ جب بزرگ ماں اور باپ گاڑی میں سانگ لگا کے سنیں گے ننگے ڈانس, تو بچوں کا کیا قصور ہے. میں تو پھر اس کو قصوروار نہیں ٹھہراتی نا, میں تو اس کی ماں کو قصوروار ٹھہراتی ہوں. اس کی ماں نے جو دکھایا بچوں نے وہی کرنا ہے. آنٹی کہتی ہے جی یہ جو عورت مارچ والی عورتیں ہیں نا یہ خراب ہے. آپ نے کیا تربیت کی ہے اپنی بیٹی کی, بتائیں نا. اور یہ جو کہہ رہی ہے نا 15 سال کی عمر, 7 سال پہلے کتنی عمر سے اندازہ لگا لیں, ٹھیک ہے. اور وہ جو چھن کر رہی ہے نا اس کی فزیک, ذرا اس سے بھی اندازہ لگا لیں. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو. تو عزت کرو, عزت کرواؤ, ٹھیک ہے. عزت کرو گے عزت ہوگی. سمپل کانٹینٹ پہ بات ہوگی, کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہوگی, کوئی اندر کی باتیں کوئی نہیں کرے گا, لیکن اپنی حدوں میں رہو نا, اپنی حدوں میں رہنا چاہیے. بلا وجہ کسی کو چھیڑو گے نا, بلا وجہ کسی کے پیچھے پڑو گے تو پھر اگلوں نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوتی, اگلوں کے منہ میں بھی زبان ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس اگلوں کی کمزوریاں ہیں نا تو اگلوں کے پاس بھی ان کے پاس بھی آپ کی کمزوریاں ہوں گی, صحیح ہے نا. تو اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. کسی کو اتنا ذلیل اتنا تنگ مت کرو کہ اگلا پھر پھٹ جائے. تم لوگ چاہتی ہو کہ اگلے پھٹیں, تم لوگوں نے خود یہ جو ہے نا سچویشن کریٹ کی. جی میں تو اب یہاں پہ آپ کو نہیں بتا سکتی کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں گی نا تو یقین کریں, آپ نے کہنا ہے کہ مطلب آپ کی ہمت ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. میں آپ کو نہیں بتا سکتی کیونکہ میں اپنی زندگی یہاں پہ کبھی نہیں لے کے آئی. آپ سب جانتے ہیں میں نے اپنے بارے میں کبھی آپ لوگوں کو کوئی بات نہیں بتائی. لیکن آف کیمرہ یعنی کہ بیک کیمرہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, انشاءاللہ کبھی مجھے موقع ملا تو میں آپ سے ضرور یہ بات بھی ڈسکس کروں گی. آپ نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے جی. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.